السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کرنے کا، نہانے کا سنت طریقہ۔ ناپاکی کا جو غسل ہوتا ہے، جنابت کا غسل میاں بیوی جو صحبت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، جو عورت جب حیض یا ماہواری سے پاک ہوتی ہے یا پھر بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن کا عرصہ جو گزرتا ہے، اس کے بعد کا جو غسل ہے، اس کا سنت طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے، مکمل طریقہ بیان کروں گی، ایک ایک جز میں آپ کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ اچھی طرح سے حل ہو جائے گا آپ کا۔ سب سے پہلے آپ غسل کرنے سے پہلے استنجا کر لیجئے، پھر آپ پاکی کی نیت کر لیجئے۔ غسل کی نیت کیا ہے؟ کوئی خاص لفظوں میں نیت نہیں ہے، بس سمپل سا آپ نے دل میں نیت کرنا ہے کہ میں پاکی حاصل کر رہی ہوں یا حاصل کر رہا ہوں، بس یہی ہے آپ کی نیت۔ اگر نیت آپ نہیں بھی کرتے تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا، لیکن غسل کا ثواب جو ملنا تھا وہ نہیں ملے گا، اس لیے نیت کر لیجئے گا۔ نیت کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اچھا، میں ایک بات پہ ذرا روشنی ڈال دوں کہ آج کل غسل خانہ اور بیت الخلا ایک ہی ساتھ ہوتا ہے۔ اب اگر ذرا سوچئے کہ بیت الخلا صاف ہے، اس میں ذرا برابر گندگی نہیں ہے، تو آپ بسم اللہ زبان سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک؟ اب اگر بیت الخلا گندا ہے، وہاں پر گندگی موجود ہے اور ساتھ ہی غسل کرنے کی جگہ ہے، کوئی دیوار، کوئی آڑ، کوئی پردہ، کچھ نہیں، کھلا ہوا ہے، ایک ہی چھت کے نیچے غسل خانہ اور بیت الخلا دونوں ایک ہی جگہ پر ہے۔ ایسی صورت میں اگر گندگی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے نہیں پڑھیے گا، بس دل ہی دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیجئے، پھر اپنے شرم گاہ کو دھوئیں، اگلی شرم گاہ، پچھلی شرم گاہ اچھی طرح دھوئیں، چاہے اس پر ناپاکی لگی ہو یا نہیں لگی ہو۔ ناپاکی لگی ہے تب بھی آپ نے اچھی طرح دھونا ہے، نہیں لگی ہے تب بھی آپ نے اچھی طرح دھونا ہے، پاک تو کرنا ہے نا بھائی۔ اس کے بعد مکمل وضو کیجئے، پھر داہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر اس کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر جسم کو صابن کے ساتھ اچھی طرح رگڑ کر صاف کر لیں، پھر جسم پر پانی ڈال کر اچھی طرح دھو لیں۔ اتنی اچھی طرح سے پانی سے جسم کو دھوئیں کہ جسم کی ہر جگہ کو اچھی طرح پانی پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ غسل کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ نہ تو آپ کا رخ قبلے کی جانب ہو، یعنی آپ کا منہ قبلے کی جانب نہ ہو، اور نہ ہی آپ کا بیک سائیڈ قبلے کی طرف ہو۔ اس طرح نہائیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن ہاں، اگر آپ مکمل برہنہ حالت میں ہیں اور قبلے کی طرف رخ ہے یا آپ کا بیک قبلے کی جانب ہے تو اب یہ آپ کے لیے مکروہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رہے کہ غسل ہمیشہ تنہائی میں کریں، یعنی غسل خانے میں اکیلے کھلے عام کھلی جگہ پر غسل نہ کریں، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو سطر چھپا کر غسل کریں۔ غسل کے فرائض ضرور ادا کریں، اور غسل کے فرائض کیا کیا ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا ایسے کہ پانی ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے، نمبر 3 پورے جسم پر پانی ڈالنا اور اس طرح ڈالنا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ خالی نہ رہے، کیونکہ اگر ایک ذرہ برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے گی اور پانی نہیں پہنچے گا تو ایسے میں آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میں نے آپ کو ساری تفصیل دے دی ہے، اب آپ پر فرض ہے کہ آپ یہ سارا طریقہ، ساری تفصیل آگے بھی اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔